السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرورت رہی۔ ان بہادر و بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضاء ہو، خواہ طب و حکمت سے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ہر نسل و قوم نے ان سے ایمان و تقوی، جہاد و قوت، حکم و عدل، نیز احسان و اکرام اور حکمت و تدبر کا خزینہ حاصل کیا ہے۔ وہ مینارہ اسلام کیسے نہ ہو، جبکہ وہ حق کے حقیقی اہل اور رشد و ہدایت کے لیے اچھا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم شخص حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف تعریف کے قابل ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حد درجہ ذہین تھے، سلیم الطبع تھے، بالغ النظر تھے اور صاحب الرائے بھی تھے۔ قرآن پاک کے ایک متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ حضرت عمر ایک ذہین و فطین انسان تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ عنہم جن تک آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت یافتہ انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق کے تفقے کی سچائی کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ یہودی اور منافق میں کسی بارے میں لڑائی جھگڑا یعنی بحث و تکرار ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق فیصلہ فرما دیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ تاریخ اسلام۔ حضرت عمر فاروق کا علمی مقام و مرتبہ۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط، آپ کے خطبات وغیرہ اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کی مثالیں تحریر ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ اما بعد، اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے، پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے معقولے عربی ضرب المثل بن گئے ہیں۔
جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ امیر المومنین کی حکمرانی زندگی بھی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو سپرد خاک کر کے اسلام کی بڑائی کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آپ تک جاری ہے۔ مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد ائمہ کرام اور معززین کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کی۔ تاریخ اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنائے شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پہاڑ لرزنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، یعنی اپنا پاؤں مارا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست کرتا ہوں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ الطبقات الکبریٰ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں آخری خطبہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 23 ہجری 21 ذو الحج کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی خود ہی تعبیر فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہیں عجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس شریعت کو کوئی گزن پہنچنے دے گا۔ جیسے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا مقررہ وقت آ چکا ہے تو میں خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں یعنی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سپرد ہوگا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ مسلم شریف، مسند احمد۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صف کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی کوئی لمبی سورت یعنی اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن بھی ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے پر حملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقرر نہیں کی جو اسلام کا مدعی تھا۔ اس کے بعد زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت ہی نہیں آئی۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تیبند
زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اپنا تیبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا اے عبداللہ بن عمر، دیکھو میرے بیٹے، میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار ان سے ان کے حجرے شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ مشہور تاریخی روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹس کر دیں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔